کر دیتے ہیں، تمہارے سامنے یہ سارے موجودات ہوتے ہیں، یہ سارے کمالات ہوتے ہیں، تم ایمان لے آئے تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہمارا علم جواب دے گیا۔ سنیوں، مصطفیٰ کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، سنو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا، قوم یقومون من بعدکم یؤمنون بی ولم ترانی۔ میرے صحابہ، میرے بعد ایک قوم آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری زلف کو زیارت نہیں کی ہوگی، میرے وجوہا والے مدرے کی زیارت نہیں کی ہوگی، بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوئے عجیب ایمان والے وہ لوگ ہوگے۔ عجیب ایمان والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بن دیکھے مجھ سے پیار کرتے ہوں گے۔ آج میں نے اور آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی میلاد کی محفل سے جا کر عبد الکفیل کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ لوگوں، جو دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کے ترانے پڑھتا ہے، مصطفیٰ کے مدوحوں والے چہرے کی بات کرتا ہے، اگر حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مصطفیٰ ادھر بھی عزت عطا فرماتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی شان کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آؤ مکے کی گلیاں ہیں، مکے کی گلیوں کے اندر ایک خاتون، بوڑھی خاتون، بڑی غریب خاتون تھی، اپنے تو اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں بیگانے بھی آ جائیں تو مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، حضور عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مکے کی گلیوں کے اندر ایک غریب خاتون رہتی تھی، بڑی غربت تھی، بیوہ تھی، غریب تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ، جس طرح عبد الکفیل صاحب کا معصوم بچہ جو ہے آج، اللہ اکبر، وہ معصوم بچہ ہے، وہ اس کا بچہ تھا، شعور کی منزلیں ابھی طے کر رہا تھا، والدہ کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کا چچا بڑا امیر تھا، بیٹے نے جب والدہ کے لباس دیکھا تو کہا، میں اجازت دو تو چچا سے لباس نہ لے آؤں۔ والدہ نے کہا، کیا اس کو ہماری غربت نظر نہیں آ رہی؟ دعوت ایک فکر ہے امیر لوگوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے اندر دیکھا کرو۔ اللہ اکبر، اسے ہماری غربت نظر نہیں آتی، آپ اجازت دو میں لے کر آؤں، پوچھ کر کے تو آؤں۔ اللہ اکبر، والدہ سے اجازت لے کر کے اپنے چچا کے پاس گیا، چچا نے رولا کر دھتکار کر بیٹھ دیا۔ واپس آ رہا تھا، مکے کی گلیوں کے اندر واپس آ رہا تھا، کسی کو ملا، اس نے کہا، کیوں رو رہے ہو بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ چچا کے پاس گیا تھا، ماں بے لباس کی لباس لینے گیا، اس نے رولا کر بیٹھ دیا۔ اللہ اکبر، وہ شخص کہنے لگا، تو سید حرم کے اندر چلا جا۔ بس میری بات تمام ہونے لگی، تو سید حرم میں چلا جا، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا تھا، تو جا کر اپنا دکڑا اس کے سامنے پیش کر۔ اللہ اکبر، تو اپنی جا کر حاجت اس کے سامنے پیش کر۔ جو اس کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، خالی دامن لے کر جاتا ہے، دامن بھر کر آتا ہے، خالی جھولی لے کر جاتا ہے، جھولیاں بھر کر وہ بیچتا ہے۔ تو بھی اس کی بارگاہ میں پہنچ جا، لیکن یاد رکھ، تیرا دین کوئی اور ہے، اس کا دین کوئی اور ہے، تیرا دھرم کوئی اور ہے، تیرا مذہب کوئی اور ہے، اس کا دین دھرم کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ والدہ کی بارگاہ میں آیا اور والدہ سے عرض کرنے لگا، حضور کے پاس جانے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ والدہ غیر مسلم تھی، کہنے لگی، ساری زندگی بتوں سے وفا تھی، اب آخری عمر ہے، سنا ہے جو محمد کے پاس چلا جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، میں آخری وقت کے اندر بتوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ اکبر، وہ بچہ کہنے لگا، وعدہ کرتا ہوں اپنا دین چھوڑوں گا نہیں، اپنے دین پہ پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا۔ اللہ اکبر، بتوں کا وفادار رہوں گا۔ والدہ سے اجازت طلب کر کے جو ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، دیکھا سید حرم کے اندر محمد جلوہ افروز ہے، جا کر
پہنچا اور پہنچتے ہی کہنے لگا پہلے بتا دیتا ہوں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. جاتے ہی کہنے لگا پہلے بتا دیتا ہوں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. حضور مسکرائے کر کے فرمانے لگے بیٹا بتاؤ تو صحیح آئے کیوں؟ بیٹا بتاؤ تو صحیح آئے کیوں؟ ماں بے لباس لباس لینے آیا. مصطفیٰ علیہ السلام کے کمرے کے اوپر کالی کملی تھی. حضور نے کملی اتار کر کے اس کی طرف پھینکی اور کہا جا اپنی والدہ کے لیے لباس لے کر کے چلا جا. والدہ کے لیے لباس وہ کملی لے کر کے والدہ کو آ کر اڑاتا ہے. والدہ پوچھتی ہے کیا اس کا دین تو نہیں قبول کیا؟ نہ پہلے ہی جا کر کہہ دیا تھا آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی بچے کو کہنے لگی جو اپنوں کو تو اپنوں کو غیروں کو بھی کملیاں عطا کرتا ہے اس کا دین قبول کر لینا چاہیے. پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے جو حضور کا ہو جاتا ہے حضور ادھر بھی عزتیں عطا کرتے ہیں حضور ادھر بھی عزتیں عطا کرتے ہیں. عبد الکفیل وحید تیری عظمت کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیرے عقیدے کو سلام، تیری فکر کا سلام. اور نوجوانوں اس کے مشن پر چلو جو دنیا سے گیا. میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ تاریخی جنازہ تھا. قاری آصف صاحب مجھے بتا رہے تھے میں نے روحانیت جو ہے یا کسی پیر کے جنازے پر دیکھی ہے یا پھر اس عبد الکفیل بھائی کے جنازے پر وہ روحانیت دیکھی ہے. گویا جاتے جاتے عبد الکفیل یہ پیغام دے گیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، آج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شاہ بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. میں عبد الکفیل بھائی کے والد محترم کی صورت دیکھو، یقیناً کی سیرت بھی اعلیٰ. بندہ ہوا ایسا کہ جو ایک میل سے آئے پتا چلے دیکھنے والا کہے کہ آنے والا شخص بندہ خدا کا لگتا ہے غلام ایسے ہونا چاہیے نا. بندہ دیکھو تو پھر اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں، پھر اولادیں بھی مصطفیٰ کے عظمت کے درانے پڑتی ہیں. بندہ خدا اپنے چہروں کو، اپنی شکلوں کو، اپنی زندگیوں کو ایسے بناؤ کہ دیکھنے والا شخص کہے کہ بندہ خدا کا جا رہا ہے، غلام مصطفیٰ کا جا رہا ہے. کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم علامہ قاری آصف محمود قادری صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آپ آئندہ جمعرات کو جو مکہ اور مدینہ کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں دعا کریں اللہ کریم ان نوجوانوں میں کثیر تعداد میں مجھ سمیت اللہ آئندہ آپ کے ساتھ ایک بڑا قافلے کی صورت ہے. مزید ہم کو بھی توفیق اور وہاں پر قبولیت کی گھڑیوں کی میں دعا کریں کہ ہم سب کا جانا بھی وہاں پر نصیب ہو. اور مجھے امید واثق ہے جب یہ سارا قافلہ جب مکہ شریف پہنچے گا، مدینہ شریف پہنچے گا، جہاں دیگر لوگوں کو یاد کرے گا وہاں اس عبد الکفیل کے اصحال ثواب کے لیے بھی طواف کرے گا، دعائیں کرے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص. یہ تعزیتی ریفرنس یہ دعوت فکر دے رہا ہے ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، اس دھرتی سے تعلق رکھنے والوں کو کہ جو حضور کا دنیا کے اندر رہ کر کے حضور کا میلاد مناتا رہا، حضور کے آنے کی خوشی کرتا رہا، جب جاتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ اسی طرح اس کے تذکرے کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.